اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً یہ چند منٹ آدھا گھنٹہ جو ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے سکھانا چاہتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن انشاءاللہ یہ آدھا گھنٹہ اعتکاف کے طور پر، علم سیکھنے والوں کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھا جائے گا، اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق، نیک ہدایت عنایت فرمائے۔ آج حدیث نمبر 12۔ آج کی جو حدیث ہے اخلاق بنانے والی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، ہماری زندگی بدلنے والی حدیث ہے انشاءاللہ۔ یہ جو حدیث آج ہم پڑھنے والے ہیں، جو حدیث آج ہم سیکھنے والے ہیں، یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کی اہمیت انشاءاللہ جو حدیث کے ترجمے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس حدیث کا معنی، مفہوم، اہمیت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اندر بہترین اسلام ہونے کی علامت یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ کسی آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے، یا بہترین مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ یہ کتنی جامع حدیث، آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس حدیث کو، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، دیکھے ہوں گے آپ۔ سنن ابی داؤد کے جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ میں نے 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، ان سے سیکھا، ان سے سیکھا، ان سے سیکھا، 5 لاکھ حدیثیں۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے اپنی کتاب میں 5000 تقریباً حدیثیں جمع کی۔ ابو داؤد کے اندر تقریباً 5000 حدیثیں، پورا نہیں 5 اور کم ہے، 4800 چلر کچھ آ رہا، ٹھیک ہے، 5000 رکھ لیں۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5000 حدیثیں جمع کی ابو داؤد کے اندر۔ کہتے ہیں وہ 5000 حدیثوں کا معنی، مفہوم، جامع بتانے والی 4 حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، پوری اخلاق کا خلاصہ ہے یہ حدیث، ایسے نہیں۔ 5000 حدیثوں کا جو علم اللہ کے رسول نے بیان فرمایا الگ الگ موقعوں پر، اگر اس کو جمع کیا جائے، اس کو جو ہے آرگنائز کیا جائے، مطلب آپ 4 خانوں میں ڈالا جا سکتا ہے، تو یہ ایک حدیث اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے بہترین اسلام ہونے کی علامت، مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہم لا یعنی، بیکار، فضول کاموں میں اپنا وقت ہرگز نہ گزاریں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا کام کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کرنا، ادھر ادھر کی باتیں لگانا، یہ سب کیا گناہ کا کام ہے؟ یہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو حرام ہے، منع ہے، کبیرہ گناہ ہے سب۔ لا یعنی چیزوں کا مطلب یہ کہ ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے، جس کا فائدہ نہ آخرت میں ہے، بیکار باتیں، جس کو ہم کہتے ہیں فضول باتیں، ٹائم پاس کی باتیں۔ گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، گناہ کی بات الگ ہے، یہ ٹائم پاس کی باتیں بھی چھوڑ دے جو آدمی، وہ بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی، اس میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ وہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو مطلب وہ فضول کی باتیں،
کچھ باتیں فضول کی ہیں، کچھ کام بھی فضول کے، دونوں منع ہے شریعت میں، چھوڑ دینا چاہیے مومن کو۔ فضول باتیں نہیں کرنا، فضول کام بھی نہیں کرنا۔ فضول باتیں، مثال کے طور پر 4 آدمی جمع ہو گئے، اب شروع ہوئی کرکٹ کی بات، اب چل رہی کرکٹ کی بات چل رہی ہے نا۔ اب کرکٹ کی بات سے ہمارا کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، یہ فضول کی بات ہے۔ فضول کام، شطرنج بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، ابھی جوا، ابھی پیسہ وغیرہ شرط نہیں لگا رہے، ایسے جوا کھیل رہے ہیں۔ آج کل بچے لوڈو گیم کھیل رہے ہیں۔ اب جو بیٹھ گئے کھیلنے کے لیے، سمجھئے آپ 10 منٹ گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھئے آپ یہ سارے جو کام ہیں، یہ سب سارے کام کیا ہیں؟ یہ سب فضول کام ہیں۔ ہم اگر بہترین مسلمان بننا ہے، صحیح اسلام والا بننا ہے، اسلام کی خوبیوں کو اپنے اندر لانا ہے، اپنی زندگی سے فضول چیزوں کو ہٹا دینا۔ بیکار چیزوں کو ہٹائیں گے، یقین رکھیے میرے آپ، ہمارا اسلام اور زندہ ہوگا، ہم اور پکے مسلمان بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بندوں میں سے ہمارا شمار ہوگا۔ اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم لا یعنی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں پڑ کر میرے آپ غیر ضروری گناہ کی طرف، غیر ضروری جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہم بڑھ رہے ہیں۔ کیسے بتاؤں گا میں آپ کو، ابھی تھوڑی دیر بتاؤں گا آپ کو۔ یہ جو اخلاق ہے نا، اتنا بڑا اخلاق ہے، سلف صالحین اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے، کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ تو مجھے جو ہے بیکار کاموں سے بچا لے۔ وہی لاجک ہے نا، اس باٹل کے اندر پانی ہے، اگر پانی نکال دے ہوا ہے، یہ لاجک۔ آدمی اگر بیکار کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب، دوسرا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نیکی کے کاموں میں لگا ہوا نہیں ہے۔ آدمی اگر گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب، آدمی فضول کاموں میں لگا ہوا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذکر میں پیچھے ہے، تلاوت میں نہیں ہے، اچھے کام میں نہیں ہے، میرے آپ خدمت میں نہیں ہے، تو سیدھا لاجک ہے اس کا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ سلف صالحین میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہا، میں 20 سال سے دعا کر رہا ہوں اللہ سے، 20 سال سے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی۔ عجیب بات، 20 سال سے آدمی ایک ہی دعا کر رہا ہے۔ اپنے دوست سے کہا اس نے، میں 20 سال سے دعا کر رہا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس دوست نے پوچھا، بھائی کون سی دعا ہے جو 20 سال سے مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے لا یعنی چیزوں سے مجھے بچا لے۔ مطلب کیا ہے؟ کوشش کرتا ہوں پھر پڑ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پھر اس میں پڑ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پھر پڑ جاتا ہوں، 2 دن فیس بک سے دور رہا، میرا سوشل میڈیا سے دور رہا، اب جو انسان کی خواہشات اور جو ہے نفسانی خواہشات غالب آ گئے، نتیجے میں پھر کود گیا اس میں۔ یہ کہا کہ 20 سال سے میں دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ سوچنے والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا؟ اہل ایمان کے لیے، نمازیوں کے لیے، دیندار کے لیے، متقی لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے شیطان، یہ ایک کھلونا ہمارے ہاتھ میں ہے، سمجھا، جو ہمیں فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں، فضول باتوں میں روزانہ ہم کو لے کے جا رہا، روزانہ ایسے لے کے جا رہا، ہم کو ڈھکیل کے جا رہا فضول کاموں میں۔ بچنے کی ضرورت ہے، پکے مسلمان بننا ہے۔ سوچیں آپ، ان اللغو معرضون، اہل ایمان بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے نیکی کی قدر کیا ہے، ان کو معلوم ہے میرے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ خاموش بیٹھے رہے آپ،
سبحان اللہ کا آپ نے، الحمدللہ کا آپ نے، کیا فائدے ہیں اس کے؟ ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ صغیرہ گناہ میٹا جائے گا، ایک درجہ ہمارا بلند ہوگا جنت میں۔ سبحان اللہ الحمدللہ نام کے درخت جو ہے ہمارے نام سے لگائے جائیں گے۔ آدمی اگر یہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے خیر کے کام میں، دعاؤں میں، استغفار میں، یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ آدمی اگر بیکار چیزوں میں پڑ گیا، لا یعنی چیزوں میں پڑ گیا، اب ذکر کہاں سے کرے گا؟ ذکر اس کی زندگی میں کیسے آئے گی؟ تلاوت میں من کیسے لگے گا؟ وہ ایک نشہ ہے۔ یہ فضول کاموں میں رہنا، ہم نمازی ہیں ٹھیک ہے، فضول کاموں میں آدمی پڑ گیا، اب جو ہے اذان کی آواز بھاری دکھتی ہے ہم کو، وہی چھوڑ کے جانا پڑتا۔ گیم کھیل رہے ہیں بچے، اتنا انہماک میں رہ جاتے گیم کھیلنے میں، فلاں کاموں میں، فضول کاموں میں، اور ہم اذان کی آواز بھاری دکھتی، اٹھ کے آنا مشکل دکھتا، آپ فضول کام میں لگے ہوئے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں آپ وضو کا فون چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، وہاں سے نکل کے مسجد کو آنا کتنا بھاری ہو جاتا آدمی کے لیے۔ یہ ساری جو فضولیات ہیں انسان کو دھیرے دھیرے کر کے گناہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، اور اسی طریقے سے ان کاموں کی طرف جو دنیا میں فائدہ دے، نہ آخرت میں فائدہ دے، ان کاموں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس بات کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو میرے آپ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت۔ یہی بات نہیں ہے اللہ کے رسول، اکثر ہماری مجلسیں، چار آدمی مل گئے، دوست، گپ شپ شروع، چلو آپ بیٹھ کے ڈسکشن کیجئے اچھی باتوں کی طرف، خیر کی، کوئی بات نہیں۔ اب بیکار باتوں میں آدمی لگا ہوا ہے۔ ایک بات بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس بات کی اہمیت کیا، اندازہ کیا، میرے آپ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہے گا۔ مجلس میں اچھی باتیں کیا ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات اتنی فائدہ دینے والی ہو گئی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہے گا۔ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، باتوں میں لگا ہوا تھا، ایسی بات کہہ دی زبان سے، ایسی بات کہہ دی اس نے، اس کو اندازہ نہیں کہ اس بات کی جو قباحت کیا، اس بات کا گناہ کیا، اتنی بات کہہ دی کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض رہے گا، اس ایک بات کی وجہ سے۔ اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں میں نہ پڑے۔ بعض اہل علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس بات کو اشارہ کیا ہے کہ جو آدمی لا یعنی چیزوں میں پڑ جاتا، جو آدمی لا یعنی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے نقصانات اس کی زندگی میں جو ہے پیدا ہوتی۔ ایک نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی برائی کے پیچھے پڑ جاتا، غیبت کی طرف، دوسروں کے عیب کی طرف۔ آدمی اگر بیکار چیزوں میں، اب کچھ بھی نہیں ہے بات، وہ مسالہ کتنے دن چلے گا؟ سامنے پلیٹ میں کچھ رکھے آپ، یہ حلال چیزیں، یہ حرام چیزیں، آدمی کھاتا رہا، یہ ختم ہو گیا، کیا کرے گا آپ؟ یہ تو باتیں ختم ہو گئی، اچھی باتیں، اب کون سی بات کرے گا؟ گناہ کی بات کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی لا یعنی چیزوں میں پڑ گیا یا پڑھنا چاہتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے سمجھ آپ غیبت کی طرف، دوسروں کے عیب کو ٹٹولنے کی طرف آدمی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے۔ آج پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی بات نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ دوسرے کی برائی کریں گے۔ یہ پہلا نقصان ہے جس کے بارے میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ لا یعنی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کا دل جو سخت ہو جاتا ہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ پر جو ہے کیسا بھروسہ کرتے ہو؟
تمہارے اندر کہاں سے آتا یہ اعتماد؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں لایعنی چیزوں پہ نہیں لگتا. اور دوسری روایت ایک کہ ہے مالک بن دینار کے ایک قول نقل کیا جاتا ہے، جب تم کسی آدمی کے دل کے اندر سختی دیکھتے ہو اور جسم ضعیف نحیف کمزور دیکھتے ہو اور رزق کے اعتبار سے بڑا محروم دیکھتے ہو میرے آپ، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی ان باتوں میں لگا ہوا ہے جو فائدہ نہیں دیتی، لا یعنی چیزوں میں لگا ہوا. سوچنے والی بات ہے. اگر جو ہے لا یعنی چیزوں میں پڑ جائیں گے، وہ دلوں کی وہ نرمی چلے جائے گی، دلوں کے جو سافٹنس ہے، جو خیر کی علامت ہے، جو اچھائیاں ہیں، اور فزیکلی کیا ہوگا؟ کمزوری آ جائے گی، نحافت آ جائے، آدمی بیٹھا رہا سارے جسم جو ہے سستی کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے آدمی اگر جو ہے لاجانی چیزوں میں پڑ گیا اگر پڑ رہا ہے تو جو رزق میں محرومی آ جائے. کیا مطلب؟ اب توجہ نہیں رہے گا کام پر، فوکس نہیں کرے گا کام پر. میرے آج لوگ دیکھتے ہیں، دکان پہ جاتا ہوں کبھی کوئی سامان خریدنے کے لیے، فون میں لگا ہوا، گاہک آیا آپ کو، آپ فون پہ لگے ہوئے. میں ایسے گیا ایک بار دکان پہ لینے کے لیے گیا، وہ توجہ نہیں دیا، 10 سیکنڈ دے کے پھر اتر کے آ گیا. میں بازو دکان سے لے لیا، میں آ رہا ہوں، آپ مجھے ریسپانس نہیں دے رہے، وقت کا خیال نہیں کرے میرے اوقات کا، تو میں کیوں آپ کی پرواہ کروں گا؟ پھر جاؤں گا زندگی میں اس دکان پر. یہی تو آپ عملی طور پر سوچ کے دیکھیں، اگر آدمی لا یعنی چیزوں میں پڑ جائے گا، وہ ان اسباب کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جو خیر سے محروم ہو رہا ہے، برکتوں سے محروم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے خود ابن ساعدہ، یہ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، بڑا عقل مند آدمی تھا. یہ اس کا ایک دوست تھا اقسم بن صیفی، یہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. ایک آدمی نے کہا کہ تم انسان میں کس طرح کی برائیاں تم دیکھتے ہو، کتنے طرح کے عیب ہے انسان کے اندر جو تم محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً جو 8,000 برائیاں ہیں. اس نے کہا 8,000 آدمی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر عیب سے بچنا چاہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو. بولے سیدھی بات، آدمی اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لیا 8,000 عیوب سے وہ بچ جائے گا. یہ عقل مندوں نے اس مسئلے کو بتایا، سمجھایا ہے کہ ہم کیا کریں. اسی طریقے سے ایک تیسرا جو سب سے بڑا جو گناہ یہ ہے لا یعنی چیزوں میں پڑنے کا جو نقصان یہ ہے کہ آدمی ان باتوں کو سننے کا عادی ہو جاتا ہے جو سننا نہیں چاہتا. میں لا یعنی ایک گروپ ہے میرا، بکواس کرنے والا گروپ ہے، میرے یہاں دوست احباب ہیں، ابھی بتایا میں آپ کو، ایسی باتیں وہ کرنا شروع کر لیں گے جو میں پسند نہیں کرتا لیکن مجھے سننا پڑے گا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے ان باتوں کو سننے کا عادت اس کو پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے آپ، جس کو سننا نہیں چاہیے. یہ بات بھی بڑی پتے کی بات ہے، بڑی سوچنے اور جو ہے سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے کہتے جو آدمی لا یعنی باتوں فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے سمجھ رہے آپ ذلیل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ رہنے کو جو ہے اعتراض کرتے، بھائی پتہ نہیں کیا بولتے کیا ہوگا. اس طریقے کی جو بد اخلاقی جو ہے عام ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو آخری بات جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ فضول باتوں کا ایک چوتھا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے وقت کو بیکار کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا. تو آدمی یا تو صحیح وقت میں استعمال کرے، سو جائے، سیدھی بات. اب لا یعنی چیزوں میں بیکار چیزوں میں پڑنے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آدمی خیر سے محروم ہو جائے گا. صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی مجلسیں کیسی تھی؟ آج ہم کیا کرتے، جب بھی بیٹھتے ہیں میرے آپ تاش کھیلتے، شطرنج کھیلتے، پتے کھیلتے، پتہ نہیں کیسے گناہ کی طرف لے جانے والے کھیل، گناہ کی طرف لے جانے والے باتوں میں لگے رہتے. صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ اس تعلق سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کہیں جمع ہوتے
4 لوگ ملتے، 2 احباب ملتے، سمجھ رہے آپ، ہم کہتے تھے تعال، آؤ آؤ ہمارے ہم نؤمن ساعتن، ہم ایمان کی باتیں کریں 1 گھنٹے تک، کچھ وقت ایمان کی باتیں کریں. تو صحابہ کرام جب بھی ملتے تھے ایک دوسرے کو ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ ان کی مجلسیں تھی. ہم بھی 4 لوگ ملیں، اب ایمان کی باتیں کریں گے، کیا پیدا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا، آدمی گناہ سے بچے گا، آدمی شارپ ہو جائے گا، جو غفلت میں پڑ گیا اس غفلت سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے اور ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب 4 صحابہ کرام آپس میں ملتے، جدا ہوتے، مجلس میں جدا ہوتے، تو وہ جو ہے سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کر تلقین کیا کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں. جو ایمان لے آئے، عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کیے، حق بات کی جو ہے صبر کی تلقین کی، یہ 4 کام کرنے والے کے علاوہ سب نقصان میں ہیں. تو ہر آدمی جب آپس میں صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورۃ العصر کے ذریعے سے نصیحت کیا کرتے تھے، یا اس زندگی کی قدر، اس زندگی کی جو ہے قیمت کو جو ہے بتانے والی باتیں کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگی میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کہاں کہاں ایسی باتیں ہیں جو لا یعنی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے. چند باتیں بتاتا ہوں. نماز ہو گئی، اب فوراً فون لے کر واٹس ایپ پہ لگ گئی. یہ ذکر کا وقت ہے، ایسا کوئی امپورٹنٹ کال تو نہیں تھا کہ آپ جو فون میں مشغول ہو جائیں. تو یہ فون میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض نماز کے بعد کی دعائیں یا اللہ سے مانگنے والی دعائیں ہم اس میں پیچھے ہو گئے. پیچھے ہو رہے، سیدھی سیدھی بات ہے. جمعہ کا خطبہ چل رہا، میرے یہاں لوگ فون پہ لے کر کھیل کود میں لگے ہوئے، لا یعنی چیزوں میں پڑے ہوئے، بیکار چیزوں میں. میرے یہاں دوست احباب کی مجلسیں، محفلیں، لا یعنی چیزوں میں لگے ہوئے. نوجوان جو بچے ہیں، میرے یہاں کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو فٹ بال کا شوق ہے، کسی کو جو میرے یہاں بس ٹی وی پہ جو چمٹے رہنے کا شوق ہے، کسی کو ناول، کہانیاں، میرے یہاں یہ میرے یہاں کامیڈی، فلاں فلاں، ان تمام چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. جو لا یعنی بیکار چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے لا یعنی چیزوں کی مثالیں ہیں، لا یعنی باتوں کی مثالیں ہیں سب. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو سیف بنائیں، اپنی زندگی کی قدر کریں. اپنی زندگی میں دیکھیں کیا کیا میری زندگی میں لا یعنی چیزیں ہیں. تو لا یعنی چیزیں نکالنا چاہتے ہیں زندگی میں، تو کیا کرنا؟ اچھی چیزیں لے کے آنا. ذکر، صبح شام کی دعائیں، قرآن کی تلاوت. کچھ بھی وقت آپ کے پاس خالی ہے، کتنے سارے کام کر سکتے ہیں معلوم آپ کو. ہمارے پاس آج ایک بات بتاتا ہوں، بڑی بات بتاتا ہوں، خاص طور پر بزرگوں کے تعلق سے. آج ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں کافی زیادہ، سمجھ رہے آپ، سوشل میڈیا پہ لگ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے لگے ہوئے، کوئی کام نہیں. ایک بجائے کہ کوئی میرے یہاں ان کا بیٹا گھر پہ نہیں، پوتا گھر پہ نہیں، اور فلاں فلاں کام جو ہے ان کے کوئی ٹائم پاس نہیں، کوئی وقت گزارے کے مواقع نہیں ہے. اب لگے ہوئے بس کس پر؟ جو ہے فون پہ لگے ہوئے ہیں، ٹائم پاس میں لگے ہوئے ہیں. بزرگوں کو چاہیے کہ موت بڑی قریب ہے، اس زندگی قدر کریں، ذکر کریں. پتہ نہیں کب کون سی دعا اللہ کے پاس قبول ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو جائے. تو لہٰذا ہم تمام چھوٹے ہوں، سب کے الگ الگ جو ہے دلچسپیاں ہیں. ہمارے بچے بس کرکٹ، فلاں فلاں کے بڑے شوقین ہیں، گیم کے شوقین ہیں. یہ نوجوان بچے سائیکلنگ کے اور جو ہے تو موٹر بائک کے سواری کے، ادھر ادھر کے، اس میں بڑے شوق ہیں. یہ نوجوان جو اس کے بعد کی عمر کے، سمجھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کن کن جو ہے غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہم قدر کریں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں. اس حدیث کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ میں اپنی زندگی سے تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے سوال جواب کے سیشن میں انشاءاللہ صرف 3 سوالات کرنے والا ہوں آج کے درس میں سے.
جو 3 سوالات کے جوابات دیں گے ان کے لیے انعام ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ کون سنائیں گے؟ حدیث کا جو ترجمہ میں ابھی جو حدیث سنا وہ حضرت ابو ہریرہ کی، حدیث کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ آدمی چھوڑ دے جی فضول لا یعنی سب فضول بات ہو فضول کا لا یعنی چیزوں سے رکھ دے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی چلو دوسرا سوال یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں میں پڑھنے کے 3 نقصانات بتائیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے غیبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ پہلا نقصان ہے لا یعنی چیزوں میں پڑھنے کا۔ ویری گڈ۔ دل سخت ہو جاتا ہے جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ انعام کیسے دیں گے؟ تینوں کو دے دو؟ چلیے آ جائیے، آئیے آئیے۔ ہاں، پانچ ایسی مثالیں دیجیے جو لا یعنی باتوں پر یا لا یعنی چیزوں پر دلالت کرنے والی بتانے والی۔ پانچ مثالیں ہونا۔ آج ہمارے زمانے میں ہماری زندگی میں 5 ایسے لا یعنی بات جو گناہ نہیں، گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو لا یعنی باتوں کی مثالیں ہو سکتی۔ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، سوشل میڈیا پہ لگے رہنا، ویری گڈ، ایک ہو گیا۔ گیمز، ویڈیو گیمز کرنا، ہاں یہ دوسرا ہو گیا۔ بیکار بات چیت جو دنیا میں آخرت میں کوئی کام کی نہیں ہے، لا یا بس اسیچ میرے بیکار مجلسیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا، ٹائم پاس کرنا۔ 4th ون، کرکٹ، چپ کرکٹ کے شوق میں لگے رہ رہے آپ، ہاں بے وجہ جو ہے فضول کاموں میں ویسے لگے ہوئے، کچھ بھی کام نہیں، ٹائم پاس، بس سو جاؤ نا آپ، آنکھوں کا اس کا حق دو، دماغ کا اس کا حق دو۔ بے وجہ جو جاگ رہے ہیں، بے وجہ جو لا یعنی کاموں میں، لا یعنی باتوں میں آپ لوگ مشغول ہیں۔ اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ ہاں بیکار کچھ لوگ ہیں دکانوں میں کوئی کام نہیں، اخبار چاٹتے رہتے، ایک بار پڑھ لیے ہے نا، پھر شروع سے اخبار، پھر دوبارہ ختم ہو گیا، پھر دوپہر کے کھانے میں پھر نکالے اخبار۔ اب ان کو بس وہ ایک نشہ ہے اخبار پڑھنا یا خبریں سننا۔ کچھ لوگ اب خبریں سننے میں ایسا لگ جاتے، ایک خبر 15 بار سنتے دن میں، سمجھ رہے آپ؟ یہ سب جو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ تمام لا یعنی چیزوں میں ہیں۔ ہم لا یعنی چیزیں چھوڑیں گے، یقین رکھیے کہ زندگی میں بڑی برکتیں آئیں گی، ذکر کریں گے، اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور ایک بات بتاؤں، جو لوگ لا یعنی چیزوں میں پڑھتے ہیں، چوتھا 5واں نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ آدمی کا جو دماغ ہے نا بوجھل ہو جاتا، کیونکہ دوسروں کی گندگی میں آپ لا یعنی باتیں سننے سے سمجھ رہے آپ ایک پھرتی نہیں آتی، ایک انرجی نہیں آتی، یہ تو نیگیٹو انرجی ہے نا۔ اب دیکھو ہم اللہ تعالیٰ 2 انرجی رکھا ہے، ایک پازیٹو انرجی رکھا ہے، ایک نیگیٹو انرجی رکھا ہے۔ آپ میرے یہ لا یعنی چیزوں میں پڑھنے سے سمجھ رہے آپ آدمی سست ہو جاتا، دماغ بوجھل ہو جاتا، میرے آپ اس کے ایکٹیویٹیز میں وہ دم نہیں رہتا، ایک چستی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی بڑا نقصان ہے لا یعنی چیزوں میں پڑھنے کا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو لا یعنی چیزوں کو چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہے، آدمی ذکر کرے گا، دعائیں کرے گا، اپنی صحت کا خیال رکھے گا، میرے آپ بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے میرے آپ شارپ رکھیں آپ۔ اسی طریقے سے لا یعنی چیزوں کو چھوڑنے کا کیا ہے؟ آدمی جب کوئی کام نہیں رہے گا نا، دعاؤں میں لگا رہے گا، عبادات کی طرف مائل ہوگا، وقت سے پہلے سنتوں کے اہتمام کی عادت آئے گی، وقت سے پہلے سنتوں کی عادت اہتمام ہو گئی، اس کا پورا کان جو ہے مسجد کی طرف، مسجد کے جو ہے اسپیکر کی طرف، کب اذان ہوگی میں جا کے نماز پڑھ لو۔ سمجھ رہے 24 گھنٹے نماز میں عبادت میں رہنے کا ایک فارمولا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ 5000 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جو میرے آپ ان 5000 حدیثوں کے برابر آپ کو علم دے، میرا یہ کافی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، تو اتنے ایسے نہیں کیے تھے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام باتوں کو عمل کی توفیق
عنایت فرمائے۔ آج حدیث کا معنی وسیع تھا، حدیث تو بہت چھوٹی تھی، حدیث کا معنی وسیع تھا، اس لیے اسی پر ایک حدیث پر میں نے اکتفا کر دیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔